حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 190 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جب اب پر پہلے پہل وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی، جس پر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے کہ جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ اے علی، جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر و جانشین ہو، اور یقیناً بھلائی کی راہ پر ہو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ قریش کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اور انہوں نے آپ سے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ایسا دعویٰ نہ تو آپ کے باپ دادا نے کیا، نہ آپ کے خاندان والوں میں سے کسی اور نے کیا۔ ہم آپ سے ایک امر کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر آپ نے اسے پورا کر کے ہمیں دکھلا دیا تو پھر ہم بھی یقین کر لیں گے کہ آپ نبی و رسول ہیں، اور اگر نہ کر سکے تو ہم جان لیں گے کہ معاذ اللہ اب جادوگر اور جھوٹے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ تمہارا مطالبہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اس درخت کو پکاریں کہ یہ جڑ سمیت اکھڑ آئے اور آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اگر اس نے تمہارے لیے ایسا کر دکھایا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے اور حق کی گواہی دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، جو تم چاہتے ہو تمہیں دکھائی دیتا ہوں، اور میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بھلائی کی طرف پلٹنے والے نہیں ہو۔ یقیناً تم میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہیں بدر میں جھونک دیا جائے گا، اور کچھ وہ ہیں جو جنگ احزاب میں جتے بندی کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ درخت اگر تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اپنی جڑ سمیت اکھڑا، یہاں تک کہ تو بحکم خدا میرے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔ رسول کا یہ فرمانا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، وہ درخت جڑ سمیت اکھڑ آیا، اور اس طرح آیا کہ اس سے سخت کھڑکھڑاہٹ اور پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی سی آواز آتی تھی، یہاں تک کہ لچکتا جھومتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو آ کر ٹھہر گیا، اور بلند شاخیں ان پر اور کچھ شاخیں میرے کندھے پر ڈال دی، اور میں آپ کی دائیں جانب کھڑا تھا۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو نخوت و غرور سے کہنے لگے کہ اسے حکم دیں کہ آدھا آپ کے پاس آئے اور آدھا اپنی جگہ پر رہے۔ چنانچہ آپ نے اسے یہی حکم دیا تو اس کا آدھا حصہ آپ کی طرف بڑھ آیا، اس طرح کہ اس کا آنا پہلے آنے سے بھی زیادہ عجیب صورت سے اور زیادہ تیز آواز کے ساتھ تھا، اور اب کہ وہ قریب تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ جائے، اب انہوں نے کفر و سرکشی سے کہا کہ اچھا، اب اس آدھے کو حکم دیجئے کہ یہ اپنے دوسرے حصے کے پاس پلٹ جائے جس طرح پہلے تھا۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا اور وہ پلٹ گیا۔ میں نے یہ دیکھ کر کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، اور سب سے پہلے اس کا اقرار کرنے والا ہوں کہ اس درخت نے بحکم خدا آپ کی نبوت کی تصدیق کی، اور آپ کے کلام کی عظمت و برتری دکھانے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ امر واقعی ہے، کوئی آنکھ کا پھیر نہیں۔ یہ سن کر وہ ساری قوم کہنے لگی کہ یہ پرلے درجے کے جھوٹے اور جادوگر ہیں، ان کا سحر عجیب و غریب ہے، اور ہیں بھی اس میں چابک دست، اس امر پر آپ کی تصدیق ان جیسے ہی کر سکتے ہیں، اور اس سے مجھے مراد لیا جو چاہیں کہیں۔ میں تو اس جماعت میں سے ہوں کہ جن پر اللہ کے بارے میں کوئی ملامت اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ جماعت ایسی ہے جن کے چہرے سچوں کی تصویر اور جن کا کلام نیکوں کے کلام کا آئینہ دار ہے، وہ شب زندہ دار، دن کے روشن مینار اور خدا کی رسی سے وابستہ ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے فرمانوں اور پیغمبر کی سنتوں کو زندگی بخشتے ہیں، نہ سربلندی دکھاتے ہیں، نہ خیانت کرتے ہیں، اور نہ فساد پھیلاتے۔ ان کے دل جنت میں اٹکے ہوئے اور جسم اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔